کے جذبات کا شعلہ تھا، احساس پہ آ گئے، پہلے 100 دیتے تھے اب 50 پہ آ گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چچا جان کی عمر میں۔ ماسٹر صاحب سوچ رہے کہ آج ہمارے گاؤں والے خود دے رہے تو کام ہمارا چل رہا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے ماسٹر سبحان صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے اچھے محسن ہیں، کرم فرما ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کیسے، 50 لے کے جائیں کہ 100 لے کے جائیں، اسی میں کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں جذبات کے سبھی حضرات دھنی بیٹھے ہیں۔ آئیے حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ الہ آبادی کا پرجوش اور پرزور پرخلوص بڑے اخلاص کے ساتھ استقبال ہو اور پورا مجمع ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ نعرہ تکبیر! تھوڑا آخری وقت ہے اور دم لگا کے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے کیشو پور والے، اگر کل میں جاؤں گا اپنے مدرسے میں تو لوگ پوچھیں گے نا کہ وہاں کے لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے، تو ہم کہہ سکے کہ ہاں وہاں کے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت دارالعلوم نقشبندیہ بن نوریہ کیشو پور ادارے کے اراکین، اس ادارے کے جملہ مدرسین، جملہ مسلمین، حفاظ کرام، عصمت اولیاء کانفرنس، علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ الہ آبادی، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جو اہل دی کی قبروں پہ آج کرتے ہیں، یہ پہلے ان کے عقیدے کی جانچ کرتے ہیں۔ بتا دو سیفی کہ وہ ہوشیار ہو جائیں، نبی کی شان ہے جو 3-5 کرتے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام منبر پاک پر تشریف فرما باوقار علماء کرام مداحان حبیب، تمام تر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بقار خیش حیرانم وقسمی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم وقسمی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم وقسمی یا رسول اللہ، اگر رانی مگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم وقسمی یا رسول اللہ، غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بنا افتاد کشتی، زری فانوش کستہرات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
قادریم نعرے یا غوث اعظم کی ظلم، طرز شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی ظلم۔ حضرات محترم معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ ایک تاریخی پروگرام جشن اولیاء کرام کانفرنس و جشن دستار حفظ قرآن دارالعلوم نقشبندیہ بنوریہ کے اس احاطے میں جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سر شام سے لے کر تک محفل پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک و ملت کے نامور مشاہیر و معارف علماء مشائخ کی موجودگی ہے۔ ہندوستان کے بڑے عظیم خطبہ نظام سے آپ نے تقاریریں اور شعراء کرام سے نعتیں آپ نے سماعت کیا۔ خصوصیت کے ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فیروز عالم صاحب قلعہ مصباحی سے بڑی اچھی تقریر آپ نے سماعت کیا۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت مداح شفیع محشر جناب شمس الہدیٰ صاحب، شہنشاہ ترنم شاعر اسلام جناب محترم نوشاد رضا چھپراوی صاحب اور دیگر شعراء کرام نے نعت پاک منقبت پاک پیش کیا۔ پہلی بار میں آپ کے اس دیار میں گوپال گنج میں غالباً پہلی بار حاضر آیا۔ میرے کرم فرما لائق سب احترام محترم المقام خطیب اہل سنت مصلح قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا قاری محمد صبیح القادری صاحب کی اللہ تعالیٰ العالیہ، اور لائق سب احترام محترم المقام عالم نبی فاضل جلیل عالی جناب حضرت علامہ و مولانا حفیظ صاحب کی اللہ، اور ممبر پاک پر دیگر علماء کرام مشائخ کرام حفاظ کرام ائمہ مساجد کی جلوہ گری ہے۔ ان علماء کرام کی محبتوں کا سہارا لے کر میں آپ کا حاضر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جلسہ مبارک کی کے فیض و برکات سے خود کو مستفیض فرمائے اور مالا مال فرمائے۔ ادب کے ساتھ بیٹھے میں کچھ باتیں پیش کروں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب تاجدار عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرح باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم سید العرب والعجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند سارا مجمع ایک آواز ہو سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی جود والکرم وآلہ وصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ محبت کے ساتھ سارا مجمع ایک آواز ہو کر آواز بلند صلی اللہ علیہ نبی امی بارکی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم یا مطہر صلی علی سیدنا و مولانا مطہر القلوب محمد وعدتہ والہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ بے کرے عشق و وفا عاشق محبوب کبریا حضور سیدنا امام رضا مجدد اعظم محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت پاک میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں انتظار ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کی موجودگی ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت خراج پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے
باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. بولیں گے آپ؟ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، سبحان اللہ، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، دین کا مجدد 1000 سے زائد کتابوں کو تصنیف کرنے کے بعد عربی، اردو، فارسی، انگلش کے ڈکشنری میں نعت اور مدح و ستائش کے لیے جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان سارے جملوں کو چن چن کر نعت میں استعمال کرنے کے بعد بالخصوص اردو کے الفاظ کو بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے زبان اردو کو مسلمان بنا دیا، نبی کی بارگاہ کی کنیز بنا کر کے ایک ایک جملے کو چن کر کے نعت کے لیے استعمال کر لیا. پھر کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. ہم نے کہا حضور ارادہ کیا ہے، اب کیا چاہتے ہیں؟ کہا مدینے شریف سے آواز آئی تھی، حضرت حسان بن ثابت نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ پاک نے ایسے ہی پیدا فرمایا جیسے آپ کی مرضی تھی. میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. ہم نے کہا میرے آقا کیا عیب سے پاک ہے؟ کہا ہاں اللہ پاک ہے، اپنے محبوب کو بھی پاک بنایا ہے. اللہ بے عیب ہے، اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا ہے. بلکہ کہا کسی ذات کو کوئی خوبی ملے، کمال ملے، علم ملے، حسن ملے، جمال ملے، کمال ملے، سخاوت ملے، جو بھی ملے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے. کسی شے کی خوبی کی حد کو چھو لینا، اس کے آخری مرحلے تک پہنچ جانا، امام اہل سنت کہتے ہیں یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے. کون کتنا بڑا عالم ہے اس کے علم کے حد کو پا لینا، کتنا بڑا عالم ہے اس کے پرہیزگاری کے آخری سرحد کو چھو لینا، کتنا بڑا سخی ہے اس کی سخاوت کی گہرائی تک پہنچ جانا. کہا گہرائی کو چھو لیا تو یہ بھی ایک عیب ہے. لیکن اللہ نے میرے آقا کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا. علم دیا تو ایسا دیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی، علم دیا تو ایسا دیا کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. اگر سخاوت دیا تو ایسی دیا کہ ہاتھ جسم تو اٹھا گلی کر دیا، موجے پہلے سماحت پہ لاکھوں سلام، پرندی بخشا تو اتنا بخشا، اتنا بخشا، اتنا بخشا کہ ایک عاشق آج سے تقریباً 800 برس پہلے بغداد کی زمین سے عالم روحانیت میں آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے، جس کا نام حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی ہے. وہ 7 لاکھ عرش کو عبور کر گیا تو ایک آواز آئی، ابو الحسن کہاں آ رہے ہو، ارادہ کیا ہے، کہاں تک آنا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب قید سوال ہے، فقط ایک سیدی ذوق ہو، میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گمان ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا. اے میرے مولا میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات تیرے محبوب کا قدم جس عرش پر پہنچا ہے، میں اسی عرش کو چومنے نکلا ہوں، اسی عرش کو بوسہ دینے نکلا ہوں. آواز آئی قدموں کے نشان پر واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ. اگر میں تمہیں کروڑوں سال زندگی عطا کروں، کروڑوں سال تم اسی طرح پرواز کرتے رہو، تو اے ابو الحسن معراج کی رات میرے محبوب کا قدم جس عرش پر آیا ہے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، سوچ پر پابندی نہیں ہے، خیال پر پابندی نہیں ہے. آپ پلک جھپکنے سے پہلے مدینہ منورہ جا سکتے ہو، آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے بغداد تلیہ چوچا ماہرہ کانپی بلدران مسعودی بریلی جا سکتے ہو. لیکن اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کے قدم کو جو اعجاز بخشا ہے، کہا خبردار یہاں سوچ پر بھی پابندی ہے، یہاں خیال پر بھی پابندی ہے. بریلی کے امام تب ہوئے اور بڑے خیرت سے کہہ دو کہ سر چھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر چھکا لے. گما سے گزرے گزر میں
کرنے والے یا تو خود پڑے ہیں جہت کو نالے کسے کیا بتائیں کدھر گئے تھے سراغ عین و مدہ کہا تھا نشان کیف و علا کہا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سر کے منزل نہ مرحلے تھے کمالے ان کا کہ جھوٹے نمتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو وہی کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے اتنا جانتے ہیں کہ ہزار اٹھنے میں لاکھوں کرتے ہر ایک پردے میں لاکھوں چلے عجب گھڑی تھی کہ بسے فرقت جنم کے پچھڑے گلے بھی دیکھے حضرات گرامی تو امام وہی کہتے ہیں تیرے تو وصفائے بالتناہی سے دین کا مجدد 1000 سے زائد کتابوں کو تصنیف کرنے کے بعد کہتا ہے الفاظ ختم ہو گئے نبی کی نعت ختم نہیں ہوئی توجہ چاہتا ہوں الفاظ ختم ہو گئے حضور کی شان ختم نہیں ہوئی الفاظ ختم ہو گئے حضور کی عظمت ختم نہیں ہوئی ہم نے کہا حضور جب الفاظ باقی ہے نام باقی ہے شان باقی ہے عظمت باقی ہے تو کہیں گے کیا تو کہتے ہیں اب ایک ہی چیز بچتی ہے کہ حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں راجے گرامی مقام اس نبی کے دین پر ان کی محبت ان کی اطاعت کا پتہ جو اپنی گردن میں ڈال دے یقیناً وہ بڑے اعزاز سے حامل ہوں گے میں توجہ چاہتا ہوں یہ 3 حافظ قرآن جس باپ کے بیٹے ہیں اس باپ کو مبارک ہو اس باپ کی آنکھیں کھلی ہو اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اللہ سب کے بچوں کو حافظ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ حافظ قرآن بناؤ یہ وہ شوق یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے یہ وہ دولت ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کسی خاندان پر کسی ملک پر کسی شہر پر کسی پریوار میں کسی خاندان میں تو اللہ اس خاندان میں عالم پیدا کرتا ہے حافظ قرآن پیدا کرتا ہے توجہ کا طلبگار ہو دیکھیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ حضور کی شان و عظمت کی نبی کے نامین کی خیرات کل کائنات میں ہوتی ہے ایک 14 سال کا بچہ تھا رات کی تنہائی میں پہنچا ہے عراق کی زمین پر کوفے میں بڑا خوبصورت ہے حسین بھی ہے جمیل بھی ہے امام اعظم کی درسگاہ نہیں ہے جا کر سوال کرتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے امام اعظم نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہا اگر نابالغ بچہ عشاء کی نماز پڑھ لے نابالغ بچہ عشاء کی نماز پڑھ لے پھر اسی رات بالغ ہو جائے اور وقت عشاء باقی ہو تو کیا اسی دن کی جو عشاء نابالغی میں پڑھ چکا ہے بالغ ہونے کے بعد وقت پا گیا کیا نماز پڑھنا فرض ہے اس پر پھر امام اعظم فرماتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے وہ بچہ گیا فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے جانتے ہو بچہ کون تھا اسی بچے کو دنیا امام محمد کے امام اعظم کے شاگردوں میں سب اول کا شاگرد حضرات کرام امام اعظم نے دیکھا کہا یہ وہ نہار ہے اس کی یہ ادائیں بتا رہی ہے کہ اس کا ستارہ روشن رہے گا اس کا نام روشن رہے گا گھر آ گیا بچہ امام محمد ان کے والد اپنے والد سے کہا ابا ابا کہا بیٹے کیا کہا میرا داخلہ کرا دیجیے امام اعظم کہا ٹھیک ہے چلو امام اعظم کے درسگاہ میں لے کر گئے والد صاحب نے کہا میرے بیٹے کو پڑھایا کرو کہا بیٹے محمد تم وہی ہونا جس نے وہ مسئلہ پوچھے تھے کہا حضور ہم نہیں تو کہا بیٹے ایسا میری درسگاہ میں جو پڑھائی ہوتی ہے یہ بڑے اعلیٰ پیمانے کی ہے قرآن و حدیث کے اسرار و رموز بیان کیے جاتے ہیں اشتہاد اور استنباط کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ابھی تم بچے ہو تم کچھ اور پڑھ لو تب آنا کہا حضور کیا پڑھنا پڑے گا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا کہ بیٹے میری درسگاہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے حافظ قرآن توجہ چاہیے پہلے حافظ قرآن بن جاؤ یہ چہرے دیکھیں یہ چہرے دیکھیں امام اعظم کہتے ہیں پہلے حافظ قرآن بن جاؤ امام محمد کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے میں حافظ ہوتا رہوں گا آپ کے پاس آگے بڑھو 7 دن کے بعد پھر پڑھنے آگے یہ ہماری تاریخ ہے آج تو ہم 7 دن میں نظرہ ختم نہ کر پائیں آج تو قرآن سے اتنی بیزاری ہو گئی ہے
لیکن میرے دوستوں قرآن طاقتوں پر قرآن پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہ آخرت کی نعمت ہے۔ کل جہاں قیامت کے میدان میں سجدے کر رہے ہوں گے، وہاں ان بچوں کے باپ کے سر پر تاج چل رہا ہے۔ حضرات جناب بکار 7 دن میں امام محمد پھر آ گئے۔ امام اعظم نے کہا بیٹے محمد، میں نے کہا تھا قرآن حفظ کر کے آنا، تم پھر آ گئے؟ کہا حضور حفظ کر کے آیا ہوں۔ کہا بس پورا قرآن امام محمد نے امام اعظم کو سنا۔ 7 دن کو سینے سے لگا دیا، صف اول میں بیٹھا دیا، لیکن اتنے خوبصورت تھے امام محمد، اتنے خوبصورت تھے، جو بھی آتا انہیں کو ایسے دیکھتا تھا، کتابوں سے طبیعت ہٹ جاتی، ڈوب جاتا ان کے چلنے میں۔ امام اعظم نے کہا ایسا ہے، اے بیٹے محمد، تم اس ستون کے پیچھے جا کر بیٹھا تھا، ایک ستون پیلر تھا اس کے پیچھے بیٹھا، اسی لیے ان بزرگوں کو علماء اپنی زبان میں طرفین پیچھے بیٹھا تھا، اتنے خوبصورت تھے۔ اب دیکھیں بات حضور کی چلی تھی، یہ بچہ یہ حافظ قرآن حسن و جمال ایسا، شام کے وقت رات کو پڑھ کر گھر سے آتے جاتے تھے، چلتے تھے تو اندھیرے میں ان کے قدم چمکتے، تلووں سے روشنی نکلتی۔ ایک یہودی نے دیکھا، ایک دن قدم دیکھا، پھر چہرہ دیکھا اور جا کر ہاتھ پکڑ لیا، کہا شہزادے مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے تو دین کی دعوت نہیں دیا، کس چیز نے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ کہا سنا ہے آپ کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں میرا نام محمد ہے۔ کہا یہ بھی سنا ہے آپ عراق کے باشندے ہو؟ کہا ہاں میں عراق کا باشندہ ہوں۔ کہا بس اب دیر نہ کرو، کلمہ پڑھا دو، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کس چیز نے کلمہ پڑھنے پر تمہیں ابھارا ہے؟ کہا کہ بس اسی چیز نے کہ جب عراق کا محمد اتنا خوبصورت ہے تو مدینے کے محمد کے حسن زندہ باد حضور ہے کہ گمانے نہ سے جہاں نہیں، دور خار سے دور ہے لیکن شمع ہے کہ دھواں نہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اپنے نبی کی شان مسکرا مسکرا کر سوال کیا ہے، نبی کا عاشق نبی کا ذکر سنتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار بی بی ام سلمہ کہتی ہے صبح صادق کا وقت تھا، اچانک حضور کے لبوں پر مسکراہٹ کے آثار آ گئے تو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ مسکراتے ہو تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہاں ہاں میرا نام ہری ہے، اس لیے کوئی روتا ہو تو میرا ذکر اسے خوشی عطا کر دے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر ذکر انوانی لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کرمتہ یتزوجہ۔ اے لوگوں میرے امام کی میرے منتو کی باتیں کرو۔ لوگوں نے کہا کون آپ کا امام ہے، کون آپ کا منتو ہے؟ کہا وہی کوفے کا وہ شخص جس کو دنیا نعمان بن ثابت کہتی ہے اور اللہ نے جسے زمانے کا امام اعظم بنایا ہے۔ کہا اس کے ذکر پر اتنا فوکس کیوں ہے آپ کا، اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کہا ہوا مسک ما کرمتہ یتزوجہ، اس امام کا ذکر ایک ایسی کستوری ہے کہ اسے جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی، پتے اترتی جائے گی۔ سننے والوں نے کہا ارے جب عراق کا امام اعظم کا ذکر اتنی خوشبو بانٹتا ہے تو مدینے کے رسول اعظم کے ذکر سے کتنی بڑھتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ایسے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے حملہ کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو رہا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے نامہ تک ہے، کہا کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہا کرتے، قطرے کو سمندر ذرے کو سہارا کرتے ہیں، قولین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یا رسول اللہ خالق نے تمہیں ایسا سرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرات گرامی وقار تو اس لیے یہ حافظ قرآن ہے، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان بہت بلند ہے، اور یہ ہم نے آپ نے بلند نہیں کیا بلکہ رب نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ لوگوں میں سے ایمان والوں کا، والذین اوتوا العلم درجات، اور ایمان والوں میں سے علم والوں کا درجہ اللہ بلند فرمایا۔
فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب کہے آپ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ہم کو اور آپ کو حکم ہوا عالم بنو، سرکار کی حدیث آقا فرماتے عالم بنو، نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء کو سننے والے ہیں، عالم جو واز کریں، جو بتائیں، جو بولے اسے سننے والے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے، ان کی غیبت نہ کرنا، اپنے ایمان کے پیچھے نہ کرنا، ان کے خلاف منصوبے نہ رچنا، ان سے محبت کرنا۔ فرماتے آقا ان چار کے علاوہ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، ان چار کے علاوہ پانچواں نہ بننا، لوگ ہلاکت۔ علماء سے دوری جان رہے موجودہ دور میں، اعلیٰ حضرت کا بغض لوگوں کو کھایا جائے، تاج شریعہ کے بغض میں لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں اجمیر شریف کے احاطہ نور میں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھنا جرم ہے۔ میں باہر نکلا تو گیٹ پر دیکھا تو میں نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو، تم اندر بریلی کا شعر نہیں پڑھنے دیتے ہو، کلام نہیں، اور گیٹ کے اوپر دیکھو تو بریلی کا ہی شعر لکھا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے کبھی محروم نہیں مانگنے والا ہے۔ تم یہ کہتے ہو اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے عقیدت نہیں کی، اعلیٰ حضرت کی عقیدت کی، اعلیٰ حضرت نے ہی تو پوری دنیا کو عقیدت بنا دیا، جن کی عقیدت ٹوٹ رہی تھی امام احمد رضا نے ان سے بھی جوڑ دیا۔ مانتے ہیں چلو کچھ لوگوں نے آپ کے اصول کے خلاف کام کر دیا تھا، آپ کے مزاج اور معیار کے خلاف تھا، نعرہ لگایا کیا تھا، کیا سچائی ہے کیا غلط ہے، لیکن آپ نے اتنا ہنگامہ کر دیا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنے لگے۔ آپ تو پڑھتے نہیں ہو، پیدا ہوتے ہی لے اگر بکتی چادر گاگر سنی بتاسا ملاد نہیں فاتحہ، یقیناً یہ کرو میں اس کا منع نہیں کرتا، لیکن یہ پڑھنے سے صحابہ سے، یہ کرنے سے صحابی کو اس سمجھ نہیں آئے گی۔ صحابی کو سمجھنا ہے تو علم کے قریب آنا پڑے گا، علم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے امام احمد رضا سے اسی رافضی کی ایک فوہر روایت چھوٹی گڑی ہوئی روایتوں کو اٹھا کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں آپ۔ شرم نہیں آتی غریب نواز کے روزے پر بیٹھے ہیں، کیا کوئی یہ تاریخ دکھا سکتے ہیں آپ کہ کبھی سرکار غریب نواز نے امیر معاویہ کے خلاف کچھ بولا ہو؟ کوئی یہ جملہ دکھا سکتے ہیں کہ خواجہ قطب صاحب یا بابا فرید نے یا محبوب الہی نے سابیر پاک نے مخدومے کی چھوچوا نے علاؤل حق بندری نے کیسو دانت بندہ نگام نے نصیر الدین چراغ ہندی نے مخدوم مالک پور نے عبد القدوس گنگوہی نے یا جتنے ہند کی زمین پر یا بیرون ہند میں جتنے مشائخ چشت ہیں کسی نہ کسی صحابی کے خلاف کبھی کچھ کہا ہو، وہ یہ جملہ دکھا سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ والے تھے، وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کی توہین گمراہیت ہے، صحابی کی توہین کرنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اس نے صحابہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اولیاء یہ بھی جانتے ہیں، صوفیاء یہ بھی جانتے ہیں، جب غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، پہلے دن خطاب کیا غوث پاک نے بغداد کی زمین پر، اس وقت بڑے قریب کی عمر 51 سال تھی، 51 سال کی عمر مبارک میں تقریر شروع کیا تو 3 آدمی سنے، دوسرے دن 5 آ جائے، 7 ہفتے میں 3 تقریر کرتے، جمعہ کو، اتوار کو، منگل کے شام کو، دیکھتے دیکھتے 70,000 کا مجمع ہو گیا۔ دوران خطاب ایک نگاہ ڈالتے، ملا علی قاری کہتے ہیں 400 سے لے کر 4,000 تک لوگ ایک ہی مسجد میں اللہ کے نبی بن جاتے ہیں۔ کیا کرے واہ، یہ بات زمانے میں مشہور ہے کہ غوث اعظم نے چور کو کوڑی بنایا، ڈاکو کو اقتال بنایا، اور یہ روایتیں حد توجہ پہنچی ہوئی ہے نبی کی کرامتوں میں سے۔ جب رسول اللہ 11ویں پشت کا بیٹا بغداد میں نگاہ اٹھا دے تو چور علی بن جائے، جو صحابہ نبی کے نظروں میں رہتے ہو ان کی عظمت کا اندر بے شک حق ہے، حق ہے۔ صحابی کا عمل پیش کر کے، کوئی تاریخ پیش کر کے صحابی کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ فسق ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح راہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا صحابی کے صحابیت کے لیے عمل دیکھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر عمل کرنے سے صحابی بنتے تو 40 سال غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
30 سال تک مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو جاتے، پوری ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تب رکوع فرماتے۔ سرکار غریب نواز 45 سال تک ہندوستان میں قیام رہا، اس کے بعد یہی اجمیر شریف میں رسالہ تھا۔ آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر روز 34 گھنٹے میں 2 ختم قرآن پڑھاتے، لیکن عمل کتنا بھی بڑا ہو، عمل سے بندہ صحابی نہیں بنتا۔ پھر صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی عمل سے نہیں، صحابی رسول اللہ کی نظر سے۔ اگر عمل میں پہلی بات تو صحابہ کی عمل بھی رسول اللہ کی برکت سے پاک تھا، اگر کہیں کچھ کمی باتیں ہو بھی رہی ہے یا وہ اجتہادی خطا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اگر تمہیں اس چیز میں فسق دکھتا ہے تو رسول اللہ کی کیا نظر بھی فاسد ہو سکتی؟ نبی کی نظر تو وہ نظر ہے میرے امام، جب صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو بات عمل کی نہ کر کے کہتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا وہ ایک نظر، اس نظر کی بشارت وہ دسو جس کو جنت کا حصہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام، جانسا والے بدرو احد پر درود، حق حفظہ والے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ نیم رافضیت طلب رہی، اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا، جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، پڑھو، سمجھو، حضور کے صحابی کی عظمت کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اور بات ہے مولا کائنات کا مقام بہت بلند ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، فاتح خیبر ہے، داماد مصطفیٰ ہے، اسد اللہ ہے، امام المشارق والمغارب ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا مقام ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہو۔ رہی بات فضیلت کی، عظمت کی، منزلت کی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سرکار کی فضائل میں کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کی جائے یا ان کی عظمت سے کھیلا جائے۔ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے سرکار مجدد الفسانی، کیا ہے مدرسے کا نام کیا ہے؟ نقشبندی شیخ کی ایک داستان سنی۔ مجدد الفسانی حضرت باقی باللہ کے مرید ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر سلسلے نقشبندیہ کے بانی حضرت سرکار شیخ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت باقی باللہ کے مرید اور خلیفہ سرکار مجدد الفسانی۔ آپ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو دیکھ کر، جن کی زندگی کو دیکھ کر، جن کی شان کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو خلافت راشدہ میں سے ایک شخص ہے، ایک فرد ہے جن کی زیارت کرنے حضرت خضر علیہ السلام آتے۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تو امیر معاویہ سے افضل ہو گئے ہوں، حالانکہ مقابل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم کے شاگرد ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریک سفر ہوئی اور جو گھوڑے کے ٹاپ سے جو دھول اڑی اور دھول اڑ کر جو گھوڑے کے ناک کے ذریعے ہوا کے ذریعے اندر جاتی، حضرات گرامی عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے سواری کے گھوڑے کے ٹاپ کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے آئیں گے جن آنکھوں سے امیر معاویہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھے اور نبی کے سانسوں کی خوشبو سے اپنی سانسوں کو معطر کرا ہے، اپنے وجود کو۔ اس لیے حضرات گرامی لعین ہے وہ لوگ جو صحابہ کی توہین کریں، ان پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور جب بات عقیدے کیا جائے، مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھیں وہ اجمیر شریف کے خدام ہیں، میں نے کہا خادم خواجہ یا تو خواجہ پاک کو خواجہ پاک ہے، کسی عالم کا خادم کوئی ہے تو اس کی جوتی لے سکتے، کسی شیخ کا خادم کوئی ہے، کسی حافظ قرآن کا خدمتگزار کوئی ہے، لیکن خادم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے سے خلاف ہے۔ اگر آپ عقیدے پر آ جاؤ گے، صحابہ کی عظمت کی بات آئے گی، تو ایک بات یاد رکھنا، اجمیر شریف پر ہماری جان قربان ہے، کیونکہ ہم کو ہمارے امام نے بتایا ہے مکے میں دعا قبول ہوتی ہے، مدینے میں قبول ہوتی ہے،
اس کے بھی مخصوص حصے کو بتا دیا. رکن اسود رکن یمانی کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے, حتیم میں دعا قبول ہوتی ہے, مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے, مستجاب مقام ہے خانہ کعبہ اور سنگ اسود کے بیچ کی دروازے کے بیچ کی جو چھوٹی سی زمین پڑتی ہے, کہا یہ مستجاب ہے, یہاں دعا قبول ہوتی ہے. مزاج کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے, صفا پر بھی مروں پر بھی قبول ہوتی ہے, مقام مینا میں مصطفیٰ عرفات پر بھی قبول ہوتی ہے. بات مدینے پاک کی آئی تو کہا مسجد نبوی میں دعا قبول ہوتی ہے. مسجد نبوی کے کچھ خاص حصوں کی نشان نہیں کر دیا, کہا ریاض الجنہ میں دعا قبول ہوتی ہے. ریاض الجنہ کا خاص مقام بتا دیا, سکون عائشہ پر قبول ہوتی ہے, ابھی نبابہ پر قبول ہوتی ہے, اور سکون مقبول پر قبول ہوتی ہے. یہ سب کچھ باتیں کرنے کے بعد وقت کا امام کہہ رہا ہے الحمدللہ ہندوستان کی زمین پر بھی ایک مقام ایسا ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. لوگوں نے کہا حضور وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا خواجہ کے عالم میں بھی دعا قبول ہوتی ہے, بیان علی نواز میں بھی. اور ان کے قیادت پکار کرتے ہیں استاد زمن خواجہ ہند کو دربار سے آنا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا. پھر کہتے ہیں کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیدہ کے حضور. علماء سے آپ سنتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں مجھے طرف آتے ہیں. جہاں غوث پاک کی آنکھیں ایک قدم ہو اور اولیاء کی آنکھیں ہو, اولیاء کی آنکھیں ہو تو وہاں کرسی پر کون بیٹھے؟ تخت غوث ہو تو قدم میں تو آنکھیں اور سر ہے, سر بھرا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں جو ہے تروا تیرا. مزرعہ چشت بخارا علاقوں اجمیر کون سی چشت پہ برسا نہیں چھانا تیرا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت نے کہیں نواز سرکار نے شان میں کچھ نہیں کہا, ہم نے کہا کچھ نہیں کہا. جب دیکھے گا ہم نے اندھے کو تھوڑی نظر آئے, ہم کو تو خوب نظر آتا ہے سب کچھ. تو غریب نوازی کے شان میں تھا. جو دین لے کر غریب نواز سرکار آئے اسی دین کی حفاظت کرنے میں تو زندگی قربان کر دی. مزرعہ چشت بخارا کا علاقوں اجمیر کون سی چشت پہ برسا نہیں چھانا تیرا. کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کون سے سلسلہ میں فرض نہ آیا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس محل سے لیتا نہیں دریا تیرا. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا. حضرات گرامی مقام, جہاں تک کہ امام بول پڑے اجمیر شریف میں دعا قبول ہوتی ہے, تو چھوٹا بھائی بول پڑا کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیدہ کے حضور. ہم نے کہا کس کی کرسی تخت شہ جیدہ کے حضور ہے؟ استاد زمن نے کہا انہی کی کرسی لگ سکتی ہے جن کے دیار میں دعا قبول ہوتی ہے. ہم نے کہا وہ کون ہے؟ کہا توجہ کرو اجمیر کی طرف. پھر کہا کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیدہ کے حضور. یا غریب نواز کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا. سرکار غریب نواز کے منقبت کہنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں کہا, لیکن غوث پاک کے تخت کے سامنے اگر کسی شیخ کی کرسی سجتی ہے تو وہ غریب نواز کی سجتی ہے. یہ بات بھی وحی کے آقاؤں نے بتایا. حضرات کے گرامی وقار, اس لیے اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اتنا یاد رکھیں. حضرات کے گرامی وقار, میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز سلطان ہند عطا رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملک ہے. یہ ملک غریب نواز کا, اس ملک میں سلسلہ چشت کے مشائخ کی بہار الحمدللہ ہے اور صبح و قیامت تک رہے گی. لیکن اتنا یاد رکھیں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل غریبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خانقاہوں کے محافظ, تمام سلاسل کے بزرگوں کی عزت و عظمت کے محافظ. اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان پڑھے اور سمجھے, دین کو سمجھنے کی کوشش کرے. امام احمد رضا کی وہ شخصیت ہے کہ آپ پر مجددیت کا بندہ تھا, ورنہ بزرگوں نے کہا فقر و درویشی میں آپ اپنے وقت کے ثانیے غریب نواز تھے. آپ کی شان اور عشق کا عالم یہ رہا. آئے توجہ چاہتا ہوں, آج کل اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کی شخصیت 7 دن میں امام محمد حافظ بنے. ایک اور روایت کہتی ہے پھر امام احمد رضا کی شان, اس کے بعد پھر اس عقیدت کو سینے میں بسائے, پھر امام احمد رضا کی محبت اور مسلک کو سینے میں بسا کر
دین حق پر استقامت حاصل کرنے کا جذبہ لے کر توجہ چاہتا ہوں. ایک اور نوجوان اٹھا ہے 14-15 سال کی عمر ہے, مکے کی سرزمین ہے, وادی مینا ہے, حج کا مہینہ ہے, حج سے فارغ ہوا, ایک حاجی سے ملاقات ہوئی. حاجی صاحب نے کہا بیٹے کیا نام ہے؟ تو اس نے بھی کہا میرا نام محمد ہے. اس نے بھی کہا میرا نام محمد ہے. کہا والد کا نام کیا ہے؟ کہا ادریس ہے. زمانہ مجھے محمد بن ادریس شافعی کہتا ہے, زمانہ مجھے یہی امام شافعی ہے. کہا بیٹے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا کچھ دن سے حرم کے علماء مشائخ کی بارگاہ میں علوم دین مصطفیٰ کو حاصل کر رہا ہوں, لیکن میری امی بار بار کہتی ہے کہ اے بیٹے محمد بن ادریس شافعی, میرا دل کرتا ہے کہ تو مدینہ منورہ چلا جا, کیونکہ مدینے میں اس وقت امام مدینہ آ رہے ہیں, محدث مدینہ آ رہے ہیں. ایک ایسا عاشق رہتا ہے, اس کی قربت جو پاتا ہے وہ بھی عاشق بن جاتا ہے. اے بیٹے تجھے معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علم کی تلاش میں پوری زمین کے اوپر پھیل جائیں گے, لیکن عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں گے. اے بیٹا یہ وہی دور ہے کہ جس دور میں حضور نے عالم مدینہ کی بات کیا تھا, وہ عالم مدینہ اس وقت مدینے میں ہے. زمانہ اسے امام مالک کہتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تو جا اس کے قدموں میں بیٹھ, وہاں سے حدیثیں سن کر لا, وہاں سے علم سیکھ کر آ, عشق رسول کا فیض لے کر آ. امام شافعی حاجی صاحب سے کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کے پاس قوت بھی ہے, سواریاں بھی ہے, ذات راہ بھی ہے. آپ جانتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میری والدہ بیوہ ہو چکی ہے, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے اور پتھر کی دیواریں ہیں, کھجوروں کا چھپر ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹاٹ کا لباس ہے, ایک چادر ٹاٹ کی ہے اور ایک تہمت ہے جسے میں نے احرام پہن کر کے حج کے ارکان کو ادا کیا. اب میں حج سے فارغ ہو چکا, مجھے آپ مدینہ لے چلیں گے؟ حاجی صاحب نے کہا بیٹا میں لے چلوں گا. چلو اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ. اپنی اونٹنی پر بیٹھا لیا, مدینے کی طرف اونٹ چلتا جا رہا ہے. امام شافعی چلتے جا رہے ہیں. حاجی صاحب کے پاس ایک کتاب تھی جو قلمی نسخے کی کتاب ہے. حاجی صاحب سے امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ کہا بیٹا جس امام کے پاس پڑھنے جا رہے ہو اس امام یعنی امام مالک نے اپنے استاد امام نافع سے جو حدیثیں سنا ہے ان حدیثوں کو کوٹ کیا ہے, ان حدیثوں کو لکھا ہے. کہا کہ کیا آپ اس حدیث کو مجھے پڑھنے کے لیے مطالعے کے لیے دے دیں گے؟ کہا ہاں لے لیجیے. امام شافعی اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں. مدینہ پہنچتے پہنچتے پوری کتاب کو پڑھ ڈالا. مسجد نبوی شریف سے بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں ذہن حاضر رکھتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں بھیڑ لگی ہوئی ہے. امام شافعی نے پوچھا حاجی صاحب اتنا بھیڑ کیوں ہے مسجد نبوی میں؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم حج کا موسم ختم ہوا ہے, جب محرم کا چاند شروع ہوتا ہے تو لوگ امام مالک کے پاس داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں. اب نئے سال سے نیا کورس شروع ہوتا ہے, اب آپ بھی چل کر کے داخلہ لو. امام شافعی روضہ رسول پر سلام کرنے کے بعد امام مالک کی درسگاہ میں داخلہ لینے کے لیے مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو گئے. اب دور سے دیکھتے ہیں کہ لوگ امام مالک کو تحفہ پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جوڑے دیتے, یمنی چادر دیتے, درہم و دینار دیتے, مشت دیتے, لوگان دیتے, بخور دیتے. شام, یمن, فلسطین, بصرہ, عراق, بغداد عرب ممالک کے بڑے بڑے گھرانوں کے طلبہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن امام شافعی نے جو لباس پہنا ہے اس لباس میں کوئی جیب بھی نہیں ہے. تحفہ کیسے دیں گے؟ سب تحفہ دے رہے ہیں. دل میں تڑپ اٹھ گئی کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بھی تحفہ پیش کرتا, کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں کچھ تحفے پیش کرتا. حضرات گرامی وقار, لیکن پھر خیال آیا کہ اے محمد بن ادریس تمہارے پاس بھی ایک تحفہ ہے, تم بھی اپنا تحفہ ظاہر کرنا امام کے پاس, کیونکہ تمہارے پاس جو تحفہ ہے وہ تحفہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور امام دنیا دار نہیں ہے, امام تو اللہ کے نبی کا عاشق ہے. یقیناً تیرے تحفے کو امام ترجیح دیں گے. امام شافعی توڑ کھڑے تھے. اچانک امام مالک کی نگاہ اٹھ گئی. میں جو چاہتا ہوں امام مالک کی نگاہ اٹھ گئی. کہا کہ وہ شہزادہ کون ہے, وہ شہزادہ کون ہے؟
تو لوگوں نے کہا حضور وہ حجاز سے مکے سے آیا ہے، کہا اسے قریب بلاؤ۔ جب قریب چلتے چلے گئے، چند قدم قریب گئے تو کہا اور قریب آؤ۔ امام شافعی اور قریب ہوئے، کہا اور قریب آؤ۔ اتنے قریب ہو گئے کہ امام مالک نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حجاز سے مکے سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ کہا ادریس نام ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا روضہ رسول کی زیارت اور آپ کی بارگاہ سے حضور کے دربار ادب اور علم اور عشق سیکھنے کی سعادت حاصل کرنا۔ اتنا کہنا تھا۔ امام مالک نے آنکھ بند کیا۔ اللہ والے حدیث پاک میں آیا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ امام شافعی کے دل میں ایک تحفہ دینے کی چاہت تھی۔ امام مالک نے کہا شہزادے محمد، کہا حضور فرمائے، کہا کہ کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہاں، ظاہر میں تو کوئی تحفہ نہیں ہے لیکن دل میں ایک طرف ایک تمنا ہے، ایک آرزو، ایک چاہت ہے، اجازت ہو تو میں تحفہ پیش کروں؟ کہا ہاں پیش کرو۔ اللہ کی حمد کیا، درود شریف پڑھا۔ آپ جانتے ہیں امام مالک ممبر پر ہیں، امام مالک ممبر پر ہیں، یہ ممبر ہے، ممبر سے چہرہ مشرق کی طرف ہے اور امام شافعی کا چہرہ مغرب کی طرف ہے اور سامنے امام مالک کا چہرہ ہے۔ بائیں طرف امام شافعی کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روضہ رسول سے جب دائیں دیکھیں گے تو باب البقیع ہے اور جب بائیں دیکھیں گے تو باب جبریل ہے اور ان دونوں دروازوں سے جب آپ باہر نکلو گے تو سامنے جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع میں امام نافع کی مزار ہے۔ امام نافع امام مالک کے استاد ہے۔ امام مالک نے جو حدیثیں لکھا ہے زیادہ تر حدیثوں کی روایت امام نافع سے کیا ہے اور امام نافع تابعی ہے، امام مالک تبع تابعی ہے۔ اب امام شافعی کا انداز دیکھیں، پہلے تو امام مالک کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام مالک سے روایت کیا، یعنی جو موطا کی حدیث پڑھا تھا۔ اب یہی تحفہ مزرانی پڑھتے جا رہے ہیں، جو راستہ میں کتاب مطالعہ کیا تھا، کتاب پڑھ کر حاجی صاحب کو دیا تھا، کہا امام مالک سے میں نے روایت کیا، امام مالک نے امام نافع سے روایت کیا، تو بقی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آخر دیکھتے جو صحابی راوی ہوتے ان کا نام لیتے، پھر روضہ رسول کی طرف آنکھ بند کر کے دیکھتے اور دیکھ کر کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جملہ کہتے اور اس کے بعد حدیث پڑھتے۔ اسی انداز میں پوری حدیث پڑھتے گئے۔ امام مالک پر گستاخی کے گرفتاری ہوتی گئی۔ آپ حکم فرماتے ہیں جب آپ حدیث پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی شریف میں بخور اور روغان کی خوشبو سناتے تھے۔ آج کہے خوشبو میں اضافہ کر دو، آج کہے خوشبو میں اضافہ کر دو، خوشبو میں اضافہ کر دو، یہاں تک کہ امام بخاری امام مالک نے پوری حدیث سنا، امام شافعی کھڑے کھڑے پوری کوتا امام مالک سنا رہا، کیوں کھڑے ہو کر سینے سے لگایا امام مالک نے، کہا یہ بتاؤ یہ کتاب تو میں نے چند مخصوص لوگوں کو دیا ہے، وہ کوئی پریس کا دور نہیں تھا کہ ایک کتابت ہو جائے اس کے بعد ہزاروں کتابیں پریس میں چھپ جائے، نہ ایک کتاب کو دوسری تیار کرنے کے لیے صرف قلم سے ہی لکھنا پڑتا تھا، قلم سے ہی لکھنا پڑتا تھا۔ اور یہ دین کا جو لکھنا، یہ علماء، یہ مشائخ، ان کی شان، ان کے مراتب، یہ لکھنا آج ہماری قوم نہیں سمجھتی۔ حضرات گرامی بتا اس بات کو سمجھنا ہے تو اتنا جان لیں، حضرت علامہ امام بن یوسف نبہانی ہے جو ایک کتاب لکھ رہے ہیں جواہر البحار فی مقام احمد المختار، 4 جلدوں میں حضور کی شان و عظمت پر کتاب ہے، رت جگہ کر کے بات بھر لکھتے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا نوکری کرتا ہوں۔ کہا کس کی نوکری کرتے ہیں؟ کہا گنبد خضرا کے ولی کی نوکری کرتا ہوں، مدینے والے آقا کی نوکری کرتا ہوں، ذرا بیدار ہو، مدینے والے مصطفیٰ کی نوکری کرتا ہوں۔ حضور کی شان اتنا خاموشی سے نہیں، میں خواب ہوں وعدہ کرنے جاتی رہی، سبحان اللہ کہے، ذرا مسکرا کر صرف احساس دلائے کہ ہم بیدار ہیں، ہم جگ رہے ہیں۔ کہا میں نوکری کر رہا ہوں۔ کہا نوکری کر رہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا حضور کیا آپ مجھے اپنی نوکرانی بنائیں گے؟ اگر آپ نبی کے نوکر ہیں تو مجھے اپنی نوکرانی بنا دے۔ تو امام ابو یوسف نبہانی کہتے محترمہ جو عورت اپنے کسی مرد کی بیوی ہو تو وہ اس مرد کی نوکرانی نہیں ہوتی بلکہ اس مرد کے گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ ملکہ ہو ملکہ، میں نوکرانی کیسے؟ ملکہ ہو ملکہ۔ کہا اس حیثیت سے میں ملکہ ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں، اس حیثیت سے نوکرانی بنا لے کہ آپ نبی کے نوکر ہیں، میں آپ کی نوکرانی بنا لوں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر امام ابو یوسف نبہانی نے کہا کرو گی کیا کیا، کرو گی کیا کیا؟ حضرات گرامی کہا اسے اس پر چھوڑو،
رات کو لکڑی کی قلم ہوتی، تبات ہوتا، اس میں ڈبواتے لکڑی، پھر لکھتے تو آپ کی اہلیہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے باوضو اتر بیٹھ جاتی اور قلم ڈبوتی اور ڈبو کر کے اسے حاضر رہتی، اور پھر امام مالک کو دیتی، اس کو پکڑ کر پھر ڈبو دیتی۔ تو امام مالک نے کہا اس سے کہا حضور وقت بڑا قیمتی ہے، کم سے کم 1 سیکنڈ تو بچے گا، 1 سیکنڈ تو بچے گا نا۔ اسی طرح پرسوں اس تصنیف کا سلسلہ چلتا رہا، کتاب مکمل ہو گئی، منظر عام پر آ گئی، زمانے میں مشہور ہو گیا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو یوسف نبہانی کو عالم بیداری میں دیدار بخشا ہے، عالم بیداری میں دیدار بخشا ہے۔ اٹھا تو خطرہ دکھا وہ چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر سے کچھ عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں اے مخدومہ یہ بتائے تم نے بھی تو نوکرانی بن کر خدمت کیا ہے، رات جگہ تم بھی کرتی رہی ہو، رات کو بستر تم نے بھی چھوڑا ہے، راتوں کے نیند تم نے بھی اڑایا ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ شوہر کو کھلی آنکھ سے چہرہ رسول دیکھتا ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ تو اہلیہ کہتی ہے کہ میرے شوہر جاگتے جاگتے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن جب میں سو جاتی ہوں تو ہر نیند میں میرے خواب میں چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، چہرہ رسول ہوتا ہے، چہرہ آمینہ۔ زندہ باد زندہ باد، بہت بہت بلبل نے گل کو کہا، کمری نے سر میں جا کے ساتھ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کی زور پر کیا کر کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ ایک عالم کے قلم کی روشنائی کی شان ہے۔ اخلاص اعلیٰ مطلب حدیث پاک میں آیا کہ عالم کے قلم کی روشنائی بروز قیامت شہداء کے خون کے مقابلے میں رکھی جائے اور شہداء کے خون پر سبقت لے جائے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، عالم افضل ہے یا شہید افضل؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر شہید گہرے عالم ہے، اگر عالم ہے تو علم کی فضیلت تو خود ہی لگی ہے اس کے ساتھ، اگر شہید غیر عالم ہے تو ایسے شہید سے یقیناً وہ شہید زندہ ہے بڑے مرتبے والا ہے، لیکن ایسے شہید سے عالم افضل۔ جواب کیا ہے اس کا؟ اعلیٰ حضرت دلیل آتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہید کا جو خون ہے وہ اس کے خود اپنے لیے نفع بخشے، لیکن عالم کی جو قلم کی روشنائی ہے ایسے ہی جان لو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آج تک زمانہ فتاوی رضویہ سے فیضیاب ہو رہا ہے، 70 سال کے عرصے گزر گئے، بہار شریعت کی برکتیں ہر مذہب میں بڑھ رہی ہے، پتہ کیا چلا؟ عالم چلا جاتا ہے، قلم کی روشنائی سے نسلوں کے ایمان اور عقیدے سے۔ اور دوسری بات یہ حضرات گرامی میں یہ بات کر رہا تھا، آج امام شافعی ان حدیثوں کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو قلمی نسخہ مجھے ملا، امام مالک کہتے ہیں میں نے چند لوگوں کو دیا، باوجود جن چند لوگوں کو دیا تھا انہی میں سے ایک صاحب مجھے مدینہ منورہ لے کر آئے اور میں جو کتاب پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیتا ہوں آپ کی برکت سے تو مجھے حفظ ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے امام شافعی کو 8 مہینے تک اپنے پاس رکھا۔ یہ 2 باتیں آپ کو دماغ رکھیں، اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت وقت کے مجدد ہے، فنا فی اللہ فنا فی رسول ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر دین پر جو مضبوطی سے قائم ہے اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حفاظت ہے، جو ذرا سا اس سے ادھر ادھر ہوتا ہے اس کے ایمان میں خرابی آ جاتی ہے، کہیں رافضیت پر رکھنے لگتی ہے کہیں خارجیت پر رکھنے لگتی ہے۔ امام احمد رضا کسی معمولی ہوا کے جھونکے کا تنکے کا نام نہیں کہ معمولی ہوا کے جھونکے اڑانے جائیں، امام احمد رضا ایک گہرا سمندر کا نام ہے۔ آپ دیکھیں امام محمد 7 دن میں حافظ، تو بزرگوں نے کہا تھا کہ اگر امام اعظم اعلیٰ حضرت کو پا جاتے تو اپنے شاگردوں کے صف اول میں بٹھا لیں، امام محمد صف اول کے شاگرد ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اعلیٰ حضرت امام محمد ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جو رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، جو تراویح پڑھاتے ہیں 15 سے لے کر 20 منٹ تلاوت کرتے مصلی پر کھڑے ہو کر پارہ سوا پارہ 1.5 پارہ پڑھاتے ہیں۔ 7 دن میں امام محمد نے جتنا وقت قرآن پڑھا تھا 1 مہینے میں اتنا ہی وقت اعلیٰ حضرت پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ 7 دن ہے، وہ 7 دن یہاں 15-20 منٹ، تو یہاں 1 مہینہ ہے، لیکن وقت وہاں زیادہ پڑھ رہے تھے، یہاں تو 15-20 منٹ پڑھ رہے تھے۔
پتہ کیا چلا؟ امام محمد کے سنتے ہوئے اللہ نے اعلیٰ حضرت کو وہ ذہن دیا تھا جو امام اعظم کے صف اکبر کے شاگردوں کا ذہن تھا. یقیناً امام اعظم باتیں بنانا. اور دیکھیں حضرت شیخ محدث صورتی بہت بڑے محدث پیرگیتی محدث صورتی بڑے شان والے عظیم محدث ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے اگر تراویح کی نماز میں قرآن شریف کی بجائے حدیث شریف پڑھنا جائز ہوتا تو میں محدث صورتی کو آگے کر دیتا, مصنف پر حدیث پڑھا دیتا. اتنی بڑی شخصیت رہی تھی. ایک مرتبہ حدیث شریف کی کتاب لے کر کہا حضور اس کو دے پڑھیں, تو اس حدیث کے اندر 4 حدیثیں ایسی لکھی تھی جو بیگن کی فضیلت پر لکھی ہوئی تھی. سبزی بیگن. تو اعلیٰ حضرت نے پڑھ کر کے کتاب دے دیا محدث صورتی کو. حضور رکھ لیں, کہا بہادر نہیں ہے. حضور اس میں 4 حدیثیں بیگن کی فضیلت پر. اعلیٰ حضرت کہتے ہاں 4 حدیثیں اس میں 5 حدیثیں مجھ سے بھی بیگن کی فضیلت پر سنو الگ سے. تو کتنا ہو گئی 4 5 9. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو 5 میں نے پڑھا یہ بھی جو 4 آپ کی کتاب میں ہے وہ بھی. کہا یہ سب کے سب موضوع حدیث ہے. یہ دشمنوں کی سازش ہے. بیگن ایک بادی غذا ہے, ایک بادی غذا ہے. اور اس حدیث میں بیگن کی فضیلت بیان ہوئی جو حضور کی عظمت کو مجروح کرنے کے لیے جو چیزیں کھانے سے جلدی ہضم نہ ہو, پیٹ میں گیس بنے, خرابی پیدا ہو, وہ حضور کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. یہ منافقین یہود و نصارا کی دین کے دشمنوں کی سازش رہی ہے. یہ کتاب لے جائے. کہا حضور اچھا دوسری کتاب تھی اعلیٰ حضرت لیے پڑھے پھر دے دیے پھر پڑھے. کہا حضور آپ رکھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے فقیر ایک بار جب پڑھ لیتا ہے تو اسے دوبارہ زندگی میں وہ چیز پڑھنے کی حاجت محسوس نہیں ہوگی. حضرت گرامی بخار یہی بات امام شافعی نے کہا تھا. امام شافعی نے یہی بات امام مالک سے کہا تھا. حضرت گرامی بخار کہا تھا حضور ایک بار میں نے پڑھ لیا وہ حدیثیں مجھے حفظ ہو گئی. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے 14ویں صدی کے مجدد تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جو خوبی, جو ملکہ, جو کمال, جو علم, جو پرواز, جو عشق, جو تخیل, جو تدبر, جو فکر, جو سچائی, جو صداقت, جو علم, جو عمل, جو تقویٰ, جو اخلاص, جو وفا, جو سخاوت نے عطا کیا تھا وہ 14ویں صدی کے لوگوں کا حصہ نہیں تھا, وہ 1000 برس پہلے والوں کا حصہ تھا. یہ تو رب کا کرم تھا کہ 14ویں صدی میں اللہ نے ہمیں امام احمد رضا کا زندہ باد زندہ باد. جس کی فکر غزالی سے نہیں, جس کا عشق امام مالک سے کرتا ہے, جس کا علم امام محمد کے قریب بیٹھنے کی صلاحیت دیتا ہے. حضرت گرامی بخار اس لیے آج اگر غریب نواز کی عظمت اور محبت ہمارے آپ کے دلوں میں ہے, اعلیٰ حضرت کی تعریف ہے. اور اعلیٰ علماء اسی لیے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, یا کسی بھی بڑی شخصیت اہم شخصیت کو سمجھنے کے لیے علم ہو تب انسان اسے سمجھے گا. اسے پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ. علم ہی ایمان کی حفاظت کرتا ہے, علم ہی دین کی بقا ہے. علم نور ہے, علم روشنی دیتا ہے, علم برکتیں پھیلاتا ہے. علم ایک ایسا مقام ہوتا ہے بندے کو کہ انسان غریب بھی ہو تو اسے بڑے بڑے مالداروں سے آگے کر دیتا ہے. جیسے کہ امام غزالی گئے تھے تو لوگ امام شافعی گئے تھے تو لوگ ہم دینار مسئلہ میں دے رہے تھے. امام شافعی نے امام مالک کی موطا جب سنا دیا کہ تحفہ پا کر امام مالک اتنا خوش ہوئے, کہتے ہیں شہزادے تحفے تو سب مل گئے لیکن کلیجہ آپ نے ٹھنڈا. اس لیے ان بچوں کی دولت نہ دیکھو, ان کا مکان لباس نہ دیکھو. ان بچوں کی ان کے سینے میں جو 30 پارہ قرآن چھپ چکا ہے اسے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرو. ان کے 30 پارے میں قرآن چھپ چکا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں یقین جانے قرآن یہ پڑھتے ہیں بخشش ہمارے ماں باپ کی, جنازہ ہمارے باپ دادا کا اٹھتا ہے ان کے پڑھنے سے وہ بخشے جاتے. قبرستان ہمارے محلے کی ہے, ان کے گزر جانے سے لیکن آج ہماری قوم ہی سے دور ہوتی جا رہی ہے, مدارس اسلامیہ سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس لیے پڑھو, مدرسوں سے محبت کرو, اپنے دین سے محبت کرو. یہ دنیا فانی ہے, دنیا ختم ہو جانے والی, دنیا ختم ہو جانے والی, دنیا کی کوئی
چلتے چلتے میں روایت پیش کروں، حضرت مالک بن دینار ایک عظیم بزرگ ہے، ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا ایک قبرستان سے قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ مالک بن دینار اسی قبرستان کے قریب بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد اللہ سے دعا کیا، کہا اے اللہ میں اس قبر والے کا دیدار چاہتا ہوں، تو اللہ کی سیڑھیوں پر زمین سے قدم اٹھا کر ایک سیڑھی کے لیے اتنا اٹھائے، ویسے ہی تلاوت شروع ہو گئی، اسی حالت میں کھڑے رہے۔ جب تک یہ شاہد ہے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی حالت میں جب تک تلاوت جاری تھی۔ آج تو اذان ہوتی تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے، آج ادب باقی، تو قرآن جب پڑھا تاکہ رحم کیا جائے۔ اب قرآن ہے کیا؟ نبی کا چہرہ قرآن، والضحیٰ، زلفے باللیل، نگاہ مازاد، ہاتھ ید اللہ، زبان وما ینطق عن الہوی، نگاہ مازاد، قدم لا اقسم بہذا البلد، سینہ الم نشرح لک صدرک، مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بشریت بشر مثلکم، حقیقت کا جا پتا کیا چلا؟ پورا قرآن نعت مصطفیٰ، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کل ممکن ہے پھر مداح رسول اللہ۔ کیا کہہ رہے یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ حضرات گرامی مقارس کی، اب یہ قرآن دیکھیں، یہاں جب قرآن پڑھا جائے تو واجب ہے خاموشی سے سننا، اور جب نعت پاک پڑھی جائے، آج ہمارے جلسوں کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کو ہم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسہ جو ہے نا، یہ منبر، یہ عوام کے لیے بہت بڑی درسگاہ ہے، اس جلسے کو ہم کو سنوارنا ہے، جلسہ نہیں بند کرنا ہے۔ اس میں جو کمی داخل ہو رہی ہے، جو جلسہ تبلیغی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو دور کرنا ہے، اپنے ممبر کو مذہبی اور تبلیغی بنانا ہے، تبلیغی بنانا ہے ہمیں۔ نعت پاک پڑھی جائے، سنی جائے نعت، لیکن ہم یہاں واجب کا حکم تو نہیں دے سکتے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، نعت کے اشعار میں اگر قرآن کی ترجمانی ہے تو قرآن خاموشی سے سننا واجب ہے، تو نعت بھی محبت میں خاموشی سے ادب سے سننا ضروری ہے۔ بے شک، بس حضور کی تعریف محبت میں اللہ کی حمد کریں، سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں اتنے شور ہوتے کہ سمجھ نہیں آتا شاعر پڑھ کیا رہا ہے، لوگ سن کیا رہے ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ پاتے، ہماری عوام سب سمجھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہنسنے کی چیز نہیں ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت، فکر کریں، یہ بہت بڑی سچائی ہے، یہ درد تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں سے جو باتیں شیئر ہو بہت سلیقے سے، بڑی محبت سے، تاکہ ہمارے گھر گھر بچوں تک دین جائے۔ یہ دور بڑی مصروفیت کا ہے، لوگ کتاب پڑھنے کا وقت نہیں لوگوں کے پاس، بھاگ دوڑ کی زندگی ہے انسان کا۔ کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو جلسے جلوس میں لوگ وقت دیں، صحیح طریقے سے استعمال ہو، کچھ دین کی باتیں پہنچ جسے سن لے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے۔ ذرا دیکھیں یہ زندگی کتنا قیمتی ہے۔ کہا قرآن سے محبت تھی تو میرے رب نے نور کے صحیفے عطا کر دیے، کہا میرے بندے اسی سے محبت ہے، کہا میں نے لے کر چوم لیا، کہا لے قیامت تک تلاوت کر۔ یہ ہمارے دیکھیں، یہ بہت بھاری آدمی ہمارے قاری اسلم صاحب، ماشاءاللہ مولانا صاحب، یہ علماء کرام ہمارے اس علاقے میں بڑی خوشی ہوئی، بہت دن بعد میرے بہت عزیز لوگ ملاقات ہوئی، ہمارے قاری صاحب ہیں، تمام لوگ خطیب مشرق کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہے، شہر الہ آباد میں، ان کے گاؤں میں قرب و جوار میں، اللہ ہم سب کو بزرگوں کے فیضان سے مالا مال سارے کو آمین آمین۔ حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں۔ تو مالک بن دینار نے جو پوچھا باپ وہ، کہا حضرت اب تک کتنا پڑھ چکے آپ؟ بھائی قبر میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، خالی تلاوت پہ تلاوت ہے، کتنا پڑھ چکے؟ کہا حضرت اب تک میں جب سے میرا انتقال ہوا برسوں گزر گئے، اب تک 70,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھ چکا ہوں۔ واہ واہ سبحان کتنی بار بولے؟ 70,000۔ 70,000۔ امام مالک بن دینار کو رشک آ گیا۔ اس کے بعد کہا حضور یہ تو آپ کا مقدر، زہر قسمت آپ کی، اللہ اللہ۔ کہا لیکن آپ جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہو۔ کہا پھر ایک کام کر دیں، کہا وہ کیا؟ کہا یہ 70,000 قرآن لے لینا۔ ان کا جملہ سنو،
یہ 70,000 قرآن لے لیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر مجھے دی۔ واہ واہ، مالک بن دینار کہتا میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، قرآن میں تو خود نہ جانے کتنے سبحان موجود ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحان اللہ عما یشرکون سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ قرآن شریف میں تو ہر جگہ سبحان سبحان اللہ سبحانک موجود ہے، تو کہا جب 70,000 قرآن پڑھے تو اتنے ہزار تو آپ سبحان اللہ سبحان بھی پڑھے۔ مجھ سے ایک بار کیوں چاہتے ہیں، میرے اندر ایسی کیا خوبی ہے؟ آپ تو رب کے اتنے پیارے اتنے چہیتے ہیں، قبر نور سے معمور ہے، قرآن دیا گیا پڑھنے کے لیے۔ تو کہتے بات دراصل یہ ہے مجھے قرآن سے محبت ہے اس لیے قرآن ملا، اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ قبر ہے، قبر یہ دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے۔ یہاں عمل تو میں کرتا ہوں لیکن جزا اس عمل کی نہیں دی جاتی، یہ تو محبت کے بنا پر ہے۔ کہا بالکل نہیں دی جاتی، کہا بہت مختصر دی جاتی ہے، کہا کتنا دی جاتی ہے، کہا 70,000 قرآن پڑھ کر اب تک اتنی نیکیاں نہیں جمع کر پایا دنیا میں جتنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے حاصل ہو گیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے حق، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مقابلہ قبر کی تلاوت سے ہے، دنیا کی تلاوت سے نہیں۔ تو دنیا میں تلاوت ہو تو پھر بڑی عبادت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بڑا بڑی بات ہے۔ میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے، معراج کا تحفہ ملا اور یہ بھی نماز کا تحفہ ملا، ساتھ میں یہ بھی رب نے کہا محبوب جو موحد ہوگا مشرک نہ ہوگا بخش دیا جائے گا۔ حضور کے دل میں خیال آیا امت پر بوجھ زیادہ ہے، لوڈ زیادہ ہے، گنہگار زیادہ ہے، بخشش ہو جائے تو اللہ نے 2 آیتیں دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، کہا محبوب جو اس کی تلاوت کر لے تو سارے بوجھ اتار دیے جائیں گے، واعف عنا معاف کر دیا جائے گا، واغفر لنا بخش دیا جائے گا، ورحمنا رحم کر دیا جائے گا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر غلبہ دیا جائے گا، اس کی مدد کے لیے ہم کافی ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک حق ہے۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی، بزرگوں نے فرمایا، علماء کہتے ہیں یہ 2 آیتیں جو پڑھ لے تو مزید کسی دعا کی حاجت باقی نہیں ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، پڑھیں قرآن اور قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں۔ مقابلہ دنیا کی تلاوت سے نہیں ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بولے، اللہ کا حمد کرے، اس کا ذکر کرے، اس کے حبیب پر درود پڑھے، اپنے مذہب کو اپنے دین کو سمجھے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی زندگی ہے، باقی زندگی اس زندگی کے بعد ہے۔ اس لیے اللہ عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں میں روشن کرے، علوم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرے، اپنے علماء مشائخ کی محبت عطا کرے، مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھے، لہد میں عشق رخ شہ کا تاج لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جناب نے کی محبان 4 یار کی قدر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، سچائی پر قائم رکھے، بولنے سننے میں غلطی خطا واللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب۔